تھوڑی ہے. اب تو معاملہ اتنا وقت گزر گیا تمہارا, تم نے تو برباد کر دیا. اب تو آدھی زندگی تمہاری اس کو صحیح کرنے میں گزر جائے گی, اور پھر اس کے بعد ایڈوانس تو بات کی بات ہے کہ آگے بڑھو گے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, دیکھیں میں بہت ہی دل سوزی سے عرض کر رہا ہوں, کیونکہ میں اس معاشرے کا حصہ ہوں, میں اسی معاشرے کا حصہ ہوں. میرے ساتھ آپ ہی جیسے لوگ سب متعلقین میرے محبین ہیں, اور مجھ سے جو ذکر کرتے ہیں آپس میں ایک دوسرے سے, وہ اسی بنیادوں پہ ہوتی ہے. اس لیے عرض کر رہا ہوں, اس باتوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بھائی یہ وہ چیز ہے جس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے یار, یہ وہ عمل ہے جس کے اندر آپشن نہیں ہے. ایک بگاڑ آ گئی, زندگی گزر جائے گی, وہ بگاڑ صحیح نہیں ہوگی, اسی لعنت پہ زندگی ختم ہو جائے گی. اس لیے عرض کر رہا ہوں, وہ لعنت اللہ کی ہماری بدعمالی کی وجہ سے. تو کرنا کیا ہے, سوال یہ ہے ان حالات میں ہمیں کرنا کیا ہے. ہم اس باتوں کو ہی نہیں سمجھ پا رہے, جبکہ اتنا آسان ہے. جسے کہتے ہیں نا کہ بھائی دریا کے پاس بیٹھا ہوا ہے, پیاسا مر رہا ہے. بھائی جو تم کر رہے ہو اسی کو کرو. دیکھیں سب سے پہلے اس بات کو دماغ سے نکالو کہ دنیا میں ہی دین ہے, دین دنیا سے ہٹ کر نہیں ہے. ہم کہتے ہیں یہ دنیا, یہ دین. بھائی دین اور دنیا, مسلمان نے جب لا الہ الا اللہ پڑھ لیا محمد رسول اللہ, تو اس کے لیے دنیا ہی تو دین ہے. ہم نے دونوں کو بائیفرکیٹ کر دیا, یہ دنیا یہ دین ہے. ان سے پوچھا جائے کہ یار تم دنیا کس کو بول رہے ہو؟ بس کام کرنے جاتے ہیں نا, پیسے کمانے. اب دیکھیں پیسے کمانے جاتے ہو, یہ دنیا کیسے ہے؟ کیونکہ اللہ ہی نے تو کہا ہے جاؤ نکلو. ہاں یار یہ تو پتہ ہی نہیں تھا بھائی, کیونکہ نیت عمل کا دار و مدار نیتوں پر ہے. حج کرنے جا رہا ہے, نیت کچھ اور ہے تو حج نہیں ہوگا بلکہ لعنت ہوگی. نماز پڑھ رہا ہے, نیت کچھ اور ہے, دکھاوا ہے, تو وہ نماز نہیں ہوگی, لعنت بن جائے گی. تو جس کو تم عبادت سمجھ رہے ہو وہ بھی لعنت بن جاتی ہے, اور جس کو تم دنیا سمجھ رہے ہو بھائی وہی تو عبادت بن جائے گی. کرنا کیا ہے سر؟ پھر ہمیں کرنا کیا ہے؟ تو سب سے پہلے اس زاویوں کو سیدھا کرو کہ مسلمان کی دنیا ہی میں تو دین بنانا ہے. دنیا ختم, دین ختم. ان آنکھوں کو تو گناہ سے روکنا, آنکھ ختم ہوگی اس کا گناہ بھی ختم ہو گیا, ثواب بھی ختم ہو گیا. تو ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یار آنکھ پھوٹ جائے گی, علامہ لفیظ اللہ محفوظ فرمائے, تو ہم دین پہ عمل کر لیں گے. بھائی اس کے بعد تو کہانی ختم ہو گئی, اب اس کا سوال جواب ہوگا ہی نہیں. سوال جواب تو اس کا ہوگا ہم نے تمہیں یہ دیا, ہم نے تمہیں مال دیا, ہم نے تمہیں عزت دی, ہم نے تمہیں یہ بچے دیے, ہم نے تمہیں حاکمیت عطا فرمائی. اس کا جواب دو. اس کے بعد حاکمیت ہی نہیں ہو, جواب کیا دے گا بھائی؟ جو امتحان ہے ہمارا, ہم اس کو امتحان ہی نہیں سمجھ رہے. کتنی بڑی ہلاکت ہے. یہی میں سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ بھائی خدا کے لیے جو کر رہے ہو اسی کو عبادت بناؤ, اور وہی عبادت ہے. نماز ہی لے لو, تو نماز کو عبادت بنایا, تو نماز کو عبادت ہم نے کس درجے کی عبادت ہے وہ؟ میں آپ سے دل سے عرض کر رہا ہوں, بلو ایوریج ہے. ہمارے دل کے اندر نماز کی بلو ایوریج عبادت ہے. اس کی کوئی ایوریج نہیں ہے یار. کیا پڑھ لیں گے, نہیں پڑھیں گے کیا ہو گیا, گھر میں پڑھ لیں گے, قضا ہوگی تو کیا ہو. خدا کی قسم ایسی باتیں ہمارے اندر سے آتی ہیں اور نکلتی ہیں, کیونکہ ہم اس کو کوئی اہمیت دیتے ہی نہیں. تو میں جیسے عرض کر, جو بو گے وہ کاٹو گے. تو تم نے جب زندگی کے اللہ کے معاملات کو تم نے بلو ایوریج کیا, تو تمہاری زندگی میں بلو ایوریج میں آ گئی. ہو گیا ٹھیک ہے, نہیں ہوا نہیں بنا, کر لیا ہو گیا فنا. ایسی زندگی نظر آتی ہے. ایک دن صحیح رہا, دوسرے دن پھر خراب, دوسری دن صحیح رہا, تیسرے دن پھر خراب. تو میرے بھائی, میرے بچوں, میرے کیا بتاؤں, دیکھو اس کو ہی تو اگر تم چاہ رہے ہو بڑھیا بنانا اپنی زندگی کو, تو تمہیں نماز کو بڑھیا بنا لو. کیونکہ جب تمہاری نماز بڑھیا بنے گی تو تمہاری ہر چیز بڑھیا ہوگی. وہ تو پڑھ ہی رہے ہو نا بھائی, بڑھیا بنا کے پڑھو. بڑھیا کسے کہتے ہیں بھائی؟
1 کلو سونا اور 1 کلو لوہا کلو کے لحاظ سے دونوں ایک ہی ہے، لیکن قیمت کے لحاظ سے فرق ہے. تو یہی میں عرض کر رہا ہوں، اسی نماز کو جو لوہے کے تم نے لوہا بنا دیا، اس کو لوہے کی قیمت ٹھیک ہے، قیمت ہے، لیکن قیمت تو لوہے والی ہے یار. اسی نماز کو تم سونے کی قیمت بنا لو، وہ کیسے بنے گی؟ یہ سیکھو نا. دنیا کے معاملات پہ تو ہم یہی سیکھ رہے ہیں یار، 1,00,000 کو 2,00,000 کیسے کریں؟ ہر آدمی اس فکر میں ہے یار، پرانی ماڈل کو نیا ماڈل کیسے کریں، چھوٹے مکان کو بڑے مکان کیسے کریں، مشورہ کرتا پھر رہا ہے. جہاں ملا ایک وکیل صاحب، ارے وکیل صاحب مجھے آپ سے فلاں فلاں بات پوچھنی ہے، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ایسا کر دیا، میں کیا کروں؟ ڈاکٹر صاحب اچھا ہو مل گئے آپ، مجھے جو ہے نا میری طبیعت ایسی ہے، میری بیوی پریشان. ارے بھائی، جس سے مل رہا ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہے، لیکن کسی اللہ والے سے یہ نہیں پوچھ رہا سر میری نماز بڑھیا کیسے ہوگی. مجھے بتا دو ایک آدمی بھی، اللہ ماشاء اللہ کی بات بول رہا ہوں، ایک آدمی دکھا دو جو آ کے بیٹھے اور کہے حضرت مسئلہ یہ ہے کہ حضرت نماز تو پڑھ رہا ہوں، کیا یہ بڑھیا ہو سکتی ہے، اور کیا اس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں، کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ بس ہر آدمی کہہ رہا ہوں آ رہا ہے اور جا رہا ہے، آ رہا ہے اور جا رہا ہے. کسی کو اس بات کی فکر نہیں ہے کہ بھائی یہی نماز کو قیمتی بنا لو. جیسے میں اکثر کہتا ہوں بھائی 50 روپے کی چائے ہے نا، 500 کی بنا لو، 450 روپے کا پروفٹ ہوگا. اس پروفٹ سے تو کام بنے گا نا، ورنہ کھاؤ گے پیو گے وہی 50 کی چائے بیچی، 50 شام تک پیسہ ختم، پھر 50 پھر ختم، تو آگے تو نہیں بڑھ پا رہے. لیکن جو 500 روپے کی چائے بیچ رہا ہے وہ بھائی وہ تو ہوٹل پہ ہوٹل بنا رہا ہے اور ایک کروڑوں اربوں روپے کے ہوٹل کھول رہا ہے، وہی کھانا کھلا رہا ہے، کوئی اور چیز نہیں دے رہا، وہی دال ہے، وہی چاول ہے، وہی مرغی ہے، لیکن اس نے اس چیز کو بڑھیا بنا لیا اور آج بلین اور پتہ نہیں ٹریلین بنتا جا رہا ہے. اور ہم جیسے لوگ ایک چائے والے جیسے کا چائے 20 سال کے بعد دیکھو کہ ٹھیے میں بیٹھا ہوا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ کہ اس نے بڑھیا نہیں بنایا. یہ تو میں مثالیں دے کے سمجھا رہا ہوں، ہر جگہ یہی ہے، لیکن ہم اور آپ اس کو سمجھ نہیں پا رہے. بس ایک آدمی اپنے منطق سے کر رہا ہے. بھائی بات سمجھا رہا ہوں، شریعت پہ عمل کرنے کا اس دور میں طریقہ کیا ہے؟ کیوں کوئی بھی چیز، شریعت تو کتاب میں موجود ہے، شریعت تو آپ بیان کر سکتے ہیں، لیکن عمل کیسے کیا جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور اس عمل کو بڑھیا کیسے بنایا جائے یہ سوال پیدا ہوتا ہے. بس اور یہی بات تو نبی نے کہی، اس زمانے میں جب جو لوگ ہوں گے وہ میرے بھائی ہوں گے، قیمت بھائی کی مل رہی ہے. اور عمل اللہ معاف کرے، کیا اس زمانے کے لحاظ سے ہم میں سے کون عمل کر رہا ہے؟ کوئی بھی نہیں کر رہا، لیکن ویلو کیا بن رہی ہے؟ بھائی، وہ میرے بھائی ہوں گے. ارے بھائی وہی جیسے میں نے کہا نا، وہ سونا ہے کلو، 1 کلو، یہ قیمت کیسے بنے گی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. یہ جس دن ہمارے دل میں فکر آئے کہ حضرت یہ بتائیں کہ یار اس کو بڑھایا کیسے جائے، اس کی قیمت کیسے بڑھائی جائے. دنیا کی ہر چیز کے اندر ہم یہی فارمولا لگاتے ہیں کہ جو بوئیں گے وہ کاٹیں گے. ہے بھائی، دیکھو بیٹا اچھے سے اچھا پڑھنا ہے نا، آگے جا کے جو ہے تم نے ڈاکٹر بننا، انجینئر بننا، جو کرنا ہے، دیکھو بڑھیا پڑھنا، 2 گھنٹے کی جگہ 4 گھنٹے پڑھ لینا، کیونکہ آگے جو ہے نا تمہیں. لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا یار یہی نماز تو پڑھ رہے ہو، اسی کو تو بڑھیا بنا لو یار. کیوں بڑھیا نہیں بن پا رہی؟ کیونکہ ہمیں اس بات کی ضرورت ہی نہیں محسوس کر رہے، فکر ہی نہیں ہے. جبکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا، فرام بگننگ ٹو ٹاپ ٹو باٹم، اتنی ساری بڑھیا بنانے کی چیزیں ہیں، خدا کی قسم تھک جاؤ گے، لیکن اس کی بڑھیا پن بنا نہیں پاؤ گے، اتنی زیادہ ہے. سب سے پہلے جیسے میں نے کہا چند چیزیں بتا رہا ہوں، کیونکہ اب اتنا وقت نہیں کہ ڈیٹیل میں جاؤں، لیکن چند موٹی موٹی چیزیں بتا رہا ہوں جو آپ کے دل و دماغ میں بٹھاؤ گے، سمجھ میں آئی یار یہی تو ایسا ہی کر رہا ہوں میں. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے نماز کی نیت صحیح ہوگی تو سب صحیح ہوگا. دوسری چیز کیا ہے؟ نہ وضو کے لیے جاؤ گے، باقی طہارت حاصل کرو گے تو طہارت کے لیے باتھ روم جاؤ گے. وہی باتھ روم اگر تم نے الٹا پیر رکھ کے گئے تو تمہارے درجات باتھ روم میں بڑھنے شروع ہو گئے.
باتھ روم سے نکل کے آیا طہارت کے بعد وضو خانے، تو وضو خانے میں جو گئے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے وضو، تو بھائی قیمت اس کی بڑھ گئی. پانی کم خرچ کیا، قیمت بڑھ گئی. مسواک کیا، قیمت بڑھ گئی. اب بتائیے ایک ہی چیز کے اندر کتنی قیمتیں بڑھ گئیں. اور آگے نکلے، گھر سے نکلے وضو کر کے مسجد کی طرف، ایک ایک قدم پہ ثواب مل رہا ہے، قیمت بڑھ رہی ہے. مسجد کے اندر پہنچے، سیدھا دائنا پیر رکھا، قیمت بڑھ گئی. مسجد کے اندر پہنچے، اعتکاف کی نفلی اعتکاف کی نیت کر لی، قیمت بڑھ گئی. اس کے بعد نماز جو ادا کی اس کے اندر خشوع و خضوع کا قیمت بڑھ گئی. جب نماز ختم ہو گئی اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا، یا اللہ معاف فرما دی، اللہ اکبر استغفر اللہ، یا اللہ یہ نماز آپ کی شایان شان نہیں ہے، قیمت بڑھ گئی. وہ بھائی کتنے چیزیں ہیں. اور اسی کے اندر جیسے میں نے عرض کیا کہ نماز ہی لے لو، اس کے اندر ایک نماز آپ بغیر ٹوپی کے پڑھ سکتے ہیں، لباس جیسا مرضی پہن لیں، پڑھ سکتے ہیں، ستر شبہ ہونے چاہیے. لیکن اگر وہی نماز ہے بھائی بہترین لباس ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھائی سفید لباس جو ہے وہ خود ذاکر ہوتا ہے، اور وہی ٹوپی برانڈیڈ ہو، جیسے میں کہہ رہا ہوں ہر چیز کی برانڈ ہوتا ہے، بزرگوں کی برانڈیڈ ہو اور اس کے اندر خوشبو لگی ہوئی ہو، اور جو ہے وہ مجھے بتاؤ نا ایک ہی نماز ہے، اور ہم اور آپ اس چیز کو کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ الٹا لٹکنا پڑے گا؟ نہیں. اور جب یہ نماز ادا ہوگی تو پھر دیکھو تمہارے اندر تمہاری ویلیو کیا بنتی ہے. دیکھیے گھروں کے اندر ہمارے جیسے ہم سب اللہ کا شکر ہے مالداری ہیں، لیکن سب کے گھر میں نوکر نہ بھی ہو، ماسیاں تو ضرور آتی ہیں، ہے نا بھائی. اور کاروباری جگہ کوئی نوکر ہے، کوئی مالک ہے، الگ الگ. صرف میں ماسی کی مثال دے دیتا ہوں، یہ تو سب کے مشاہدے والی بات ہے. ایک ماسی آتی ہے، وہ اپنا کام بڑی دل لگائے کرتی ہے، صفائی کا خیال رکھتی ہے بھائی، کسی چیز کو موقع بولنے کا نہیں دیتی. آپ مجھے بتاؤ وہ ماسی چھٹی نہیں کرتی ہے تو بتاتی ہے کہ میں کل نہیں آ پاؤں گی. آپ مجھے بتائیں اس ماسی کی قدر گھر والوں کے دل میں کیا ہوگی. اور ایک ماسی آتی ہے، صفائی بھائی کیا، آگے ڈنڈی مارا، فلاں کیا، وہ صاحب تو ہو گیا، آگے جاؤ. مجھے بتاؤ اس کے دونوں کے درمیان تم بتاؤ، تمیز کرو کہ تمہاری اس کی قدر کس کی ہے. اس ماسی کی جو دل سے صاف کر رہی ہے اپنا، وہ اس کو اپنا وہ سمجھتی ہے، فرض سمجھتی ہے، بھائی میرے پیسے لے دو صاف صحیح کروں، بلکہ تھوڑا سا جھکتا ہوا دیکھ کر رہی ہے. تو آپ سے عرض کر رہا ہوں ہم سب بیٹھ کر اسی کے بارے میں، یار ابھی دیکھو عید آنے والی، دیکھو اس کے لیے اچھا انتظام کریں گے، یار ایسا کرو بھائی پیسے دے ہی نا، کیوں دے دیتے ہیں فلاں. آپ یقین کریں ہمارا آپ کے دل کے اندر اتنی تبدیلی آئے گی کہ اگر وہ کہے نا، صرف کہہ دے یار یہ میڈم یہ چیز یہاں صحیح نہیں لگ رہی، اس کو ہم یہاں بچھا دیتے ہیں، بچھا دو خدا کی قسم.